اچھا، بڑی مفید گفتگو رہی. کچھ سوالات آپ کی طرف میں کرنا چاہوں گا کہ پہلی جو نبی کریم کی سنت ارشاد فرمائی گئی وہ یہ کہ انگلیوں سے کھانا، تو کیا فوائد اس میں پوشیدہ ہیں کہ انگلی سے کھانا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی چیز کھاتا ہے تو اپنی جسم کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسان کی نیچر ہے، اس کی فطرت و جبلت ہے کہ وہ اس چیز کو کھانا زیادہ پسند کرتا ہے، زیادہ رغبت سے کھاتا ہے جس میں اس کو ذائقہ محسوس ہو. تو آپ جتنی بھی یہ ڈیوائسز ہیں، یہ نت نئی ایجادات ہیں، نت نئی طریقے ہیں کہ جناب چھری سے کھانا ہے، کانٹے سے کھانا ہے، دو چیزیں استعمال کر کے کھانا ہے، تو اس میں جو کھانے کی لذت و حلاوت ہے، آپ خود اور ہمارے ناظرین بھی یہ بات بخوبی سمجھتے بھی ہیں اور ان کا تجربہ بھی ہے کہ جو لذت ہاتھ سے کھانے میں آتی ہے وہ چھری اور کانٹے سے نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے نا؟ آدمی فلوئنٹلی کھا رہا ہے، اپنے ذوق کی اور اپنی لذت کے ساتھ کھا رہا ہے، تو اس کا تو جو سیٹسفیکشن اس کو ملتی ہے اس کا تو کہیں پر بھی کوئی نعم البدل نہیں ہے. بعض اوقات کھانے میں، اور خاص طور پر ہوٹلنگ کا رواج زیادہ ہے، شادی کے کھانے ہیں، مختلف چیزیں گھر میں آپ بناتے ہیں، ہر چیز کو آپ واش کر کے اور ہائیجینیکلی تھرو پراپر وے اس کو پکاتے بھی ہیں اور اس کو بوائل بھی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو میش بھی کرتے ہیں. لیکن اب آپ کہیں اور کھا رہے ہیں، اب ہاتھ سے کھانے کی عادت ہے، سنت مبارکہ کا اجر ہے، وہ مفتی صاحب بتا چکے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل آسپیکٹ یہ ہے کہ کھانے میں اگر کوئی پتھر ہے کہ وہ پارٹیکلز، وہ ہڈی یا کنکر پتھر ہمارے منہ میں جائے گا، اور جب ہم اس کو چباتے ہیں اور وہ دانتوں کے درمیان کہیں آ جائے، ہمارا جو اورل کیویٹی ہے اس سے کہیں ہٹ ہو جائے، تو نہ صرف یہ کہ ہمارے ٹیتھ انجری ہو سکتی ہے، اور جو ہمارے دانتوں کی انجری ہوتی ہے عام طور پر فوراً محسوس نہیں ہوتی، ہفتہ دو ہفتہ ایون یہ کہ 2-3 مہینے کے بعد وہ انجری فیل ہوتی ہے اور اندر ہی اندر وہ زخم بنتا چلا جاتا ہے. لہذا ہماری اورل کیویٹی، ہمارا منہ، اس کو زخم آ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہی پارٹیکلز اگر ہم انہیل کرتے ہوئے معدے تک لے جائیں تو اب ظاہر ہے کہ معدہ تو مکسنگ کرتا ہے، گرائنڈنگ نہیں کرتا، لہٰذا ہمارے نظام میں ہاضمہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کوئی چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، جب ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہو جاتا ہے. اور ہماری یہ جو انگلیوں کے پور ہیں یہ نسبتاً سینسیٹیو تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ قوی ہیں، زیادہ مضبوط ہیں. ہماری جو اورل کیویٹی اس میں میوکس ممبرین ہوتی ہے، اگر آپ جھانک کے منہ میں دیکھیں تو یہاں کی جو کھال ہے بہت زیادہ نرم ہے، وسکس ہے، میوکس ہے. لہذا یہاں پر اگر کوئی گرم چیز جائے گی یا بہت زیادہ ٹھنڈی چیز، سے عام طور پر مفتی صاحب آپ نے بھی مشاہدہ اور تجربے میں آئی ہوگی، ٹھنڈی چیز زیادہ کھا لی تو ایک دم سے پورا حلق ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور دماغ تک وہ ٹھنڈ کی لہر جاتی ہے. اسی طرح گرم چیز بعض لوگ کھا لیتے ہیں، چمچی سے کھا رہے اس کو فوراً لقمہ باہر نکالنا پڑتا ہے، زبان جل گئی ہے، چھالے پڑ گئے ہیں. تو یہ ساری کیفیات اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی چمچی سے، کانٹے سے، چھری کو استعمال کر کے کھاتے ہیں. ہاتھ سے اگر کھائیں تو نہ صرف یہ کہ لذت و حلاوت ملتی ہے بلکہ بہت سے مضر اثرات سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اچھا، مزید مفتی صاحب نے